الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف سعادت الدارین میں منقول ہے کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن علی بن عطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے خواب میں جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا تو عرض کی سرکار آپ کی شفاعت کا طلبگار ہوں سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر من الصلاۃ علیہ یعنی مجھ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کرو اس فضیلت کو ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدعا ذل العلی نے اپنے رسالے جوش ایمانی میں نقل کیا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد آج محرم الحرام 1430 سنہ ہجری کی تیسری شب ہے دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع جاری ہے حضرت سیدنا سیری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ سے بذریعہ الہام فرمایا گیا الہام یا القاء یہ اللہ کی طرف سے اپنے بندوں کے دل میں کسی بات کا ڈالنا یہ بھی ایک اس کا معنی بنتا ہے تو حضرت سیدنا سیری سقطی رضی اللہ تعالی عنہ سے بذریعہ الہام فرمایا گیا اے سیری میں نے مخلوق پیدا فرما کر اس سے پوچھا کیا تم مجھ کو دوست رکھتے ہو ساری مخلوق نے بالاتفاق عرض کی کہ تیرے سوا اور کون ہے جسے ہم دوست رکھیں گے پھر میں نے دنیا بنائی یعنی اللہ عز و جل نے دنیا بنائی جب دنیا بنائی تو 9 حصے اس کی طرف ہو گئے دنیا کی طرف ہو گئے یعنی جنہوں نے کہا تھا کہ ہم تیرے سوا کس کو دوست بنائیں گے ان میں سے 9 حصے دنیا کی طرف ہو گئے
ایک حصہ جو باقی رہ گیا اس نے کہا ہم اس کی خاطر تجھ سے جدائی نہ کریں گے، یعنی دنیا کے لیے ہم تجھ سے جدائی نہ کریں گے، ہم تجھی کو دوست رکھتے ہیں۔ پھر آخرت بنائی، اب وہ جو حصہ بچ گیا تھا اس میں سے 9 حصے اس کے خریدار ہو گئے۔ اب جو باقی بچے انہوں نے عرض کی ہم نہ دنیا کے سائل نہ آخرت پر مائل، ہم تو تیرے چاہنے والے ہیں۔ پھر بلائیں پیش کی گئی، بلائیں و مصیبتیں پیش کی گئی۔ اب وہ جو باقی رہ گئے تھے بلائیں اور مصیبتیں پیش ہونے پر ان میں سے 9 حصے گھبرا کر پریشان ہو گئے۔ اب ایک حصے نے عرض کی، اب جو باقی ایک حصہ بچ گیا ان میں سے اس نے عرض کی تو زمین اور آسمان کے 14 طبق کو بلا کا ایک توق بنا کر ہمارے گلے میں ڈال دے، مگر ہم تیری طرف سے منہ پھیرنے والے نہیں۔ ان کی نسبت ارشاد ہوا اولئک اولیائی حقا، یہ میرے سچے دوست ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس حکایت میں بلا اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے اور بلا اور مصیبتوں کے نازل ہونے کے باوجود، آزمائشوں اور امتحانوں میں پڑنے کے باوجود اللہ عز و جل کی رضا پر راضی رہنے والے، اللہ سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی کہ یہ اللہ کے سچے دوست ہیں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، رب کریم کی یہ مشیت ہے، یہ ایک نظام ہے، ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو، اپنے پسندیدہ بندوں کو بلاؤں اور مصیبتوں میں مبتلا فرماتا ہے، ان کی آزمائش کا سلسلہ جاری رہتا ہے۔ جیسا کہ کسی نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا میں آپ سے محبت رکھتا ہوں، تو سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فقر کے لیے مستعد ہو جا کہ اب تجھ پر فقر آئے گا، اس کے لیے تیار ہو جا۔ عرض کی اللہ تعالیٰ کو بھی دوست رکھتا ہوں، اللہ تعالیٰ کو دوست رکھتا ہوں، ارشاد ہوا بلا کے لیے آمادہ ہو جا۔ تو ان باتوں سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ، اپنے نیک بندوں کو، اپنے دوستوں کو آزماتا ہے، ان پر آزمائش آتی ہے، بلا اور مصیبتیں بھی ان پر نازل ہوتی ہیں۔ جیسا کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 155 پارہ 2 میں ارشاد ہوتا ہے میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے، اور خوشخبری سنائیے ان صبر والوں کو۔ چنانچہ اس کے تحت تفسیروں میں بہت کچھ لکھا گیا، جن میں سے یہ بھی ہے کہ خوف سے مراد دشمنوں کا خوف ہے، بھوک سے مراد قحط ہے، مالوں
کے نقصان